لیکن جو پانی کی جو تھکنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، وہ ایک شیرے کی طرح سا بن جائے گا، ایک تھکی سا بن جائے گا، وہ اب پانی اس طرح سے نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ جو تھکی سا ہو جائے گا اس کے اندر پانی کے اندر ایک چپچپاہٹ سا آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے، وہ چپچپاہٹ سا بن جائے گا۔ ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنے ڈائبٹک پیشنٹ کا، HbA1c، اس سے ہمیں لاسٹ 3 منتھ کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی لاسٹ 3 منتھ سے پیشنٹ ڈائبٹک ہے، پری ڈائبٹک ہے یا نان ڈائبٹک ہے۔ اس ٹیسٹ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا چل رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جی پیشنٹ نے ٹیسٹ کروایا، اس میں پتہ چلا کہ جی یہ ڈائبٹک ہے، تو اب ہمارے کچھ فیملی، کچھ سرکمفرانسز، کچھ دوست، اہل و یار اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا یار کوئی بات نہیں، اور شوگر تو ہوتی رہتی ہے، کھاؤ پیو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ہر وقت ہائی پہ رہتی ہے، آپ کا بلڈ شوگر ہائی پہ رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا پینکریاک لبلبا جو ہے وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے۔ ہمارا بہت زیادہ ہماری باڈی کے اندر ایک سائنٹیفک سسٹم لگا ہوا ہے، اس سسٹم کے اندر اگر آپ کچھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، آپ کوئی اپنی مرضیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سسٹم ایٹ دا اینڈ آف ڈے ایک دن آئے گا کہ وہ جواب دے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک ہمارا پینکریاک جو ہے یہ ہمارا ایک گلینڈ ہے، اور یہ ایک انسولین ہارمون کو ڈسچارج کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر۔ جب آپ کوئی بھی شوگر والی چیز یا ایسی کوئی چیز جس سے آپ کی بلڈ شوگر بڑھتی ہے، یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہر بندے کو، جس کو ڈائبٹک ہے وہ بھی سمجھے، جس کو نہیں ہے وہ بھی سمجھے، کیونکہ آنے والے وقت میں اس کے لیے یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہم ہر 2 سے 4 گھنٹے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کی کریونگز ہوتی رہتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اسنیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ اسپیشلی آج کل جو پرابلم چل رہی ہے وہ ہے جی لیٹ نائٹ کو ہم جاگتے رہتے ہیں، لیٹ نائٹ تک جاگنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا فیملی کے ساتھ تو اب بیٹھنا بند ہی ہو گیا ہوا ہے جی، اب ہر وقت ہر بندہ ایک کمرے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا اور اپنے اپنے موبائل میں وہ اس میں مصروف ہے، اس کی مصروفیت یہ ہے۔ فیملی کے ساتھ آپس میں جو ایک ڈسکشنز چلتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ماحول تھا پیار محبت والا، وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے جی، آپ کو پھر بھوک لگتی ہے، وہ ایک بندہ کوئی فرد گھر کا کو جو کمرے میں بیٹھا وہ بولتا ہے جی ہلکی سی بھوک لگ رہی ہے، ماما ایسا کریں فرائز لے آئیں، ماما ایسا کریں کوئی برگر بنا لیں، چیز بنا لیں، فلاں بنا لیں، کچھ بھی ایسی کوئی پروسیس فوڈ جتنے بھی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ڈائبٹک جو ہمارا بلڈ شوگر ہے وہ ہماری اور زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بہت ہائی پہ چلی جاتی ہے، اور ہر وقت 24 آورز ہی کہہ لیں کہ ہم جو ہے وہ ہائی پہ رہتے ہیں، سوتے میں بھی ہماری انسولین جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کھانے کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد یا تو پھر سو جاتے ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، اور ہمارا اسٹمک جو ہے وہ ورکنگ کرتا رہتا ہے، وہ بلڈ کے اندر شوگر بہتا رہتا ہے، اور انسولین پینکریاک جو ہے اس کے لحاظ سے برین اس کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے، آپ سوئے ہوتے ہیں لیکن برین جاگ رہا ہوتا ہے، آپ کا اسٹمک جاگ رہا ہوتا ہے، وہ سب محنت کر رہے ہوتے ہیں، سب ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ اچھا اب اس کا ریزلٹ کیا ملتا ہے آپ کو؟ آپ جب اٹھتے ہیں آپ فریش نہیں اٹھتے ہیں، آپ کے تھکا، حالانکہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی آپ نیند پوری کر چکے ہیں، چاہے لیٹ نائٹ سوئے ہیں، صبح 9 بجے اٹھے ہیں، 10 بجے اٹھے ہیں، لیکن اٹھنے کے بعد آپ کے اندر وہ فریشنس نہیں ہے۔ وہ فریشنس کیوں نہیں ہے آپ کے اندر؟ وہ فریشنس اسی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ لیٹ نائٹ تک جاگتے رہے، لیٹ نائٹ تک آپ سنیکنگ کرتے رہے، آپ تو سو گئے، آپ نے تو آپ کی باڈی تو سو گئی، لیکن آپ کی باڈی کے جو آرگنز تھے، آپ کا برین، آپ کا سٹمک، آپ کا ہارٹ، وہ اور آپ کی لیور، یہ سب ورکنگ میں لگے رہے، سب اس کو کنٹرول کرنے میں، جو آپ نے وہ اس وقت گندی مندی چیزیں کھائی ہیں، پروسیس فوڈ کھائے ہیں، ان کو ڈائجسٹ کرنے کے، ان کو سسٹم میں لانے کے لیے وہ کوشش ہو رہی ہے جی۔